زندگی. تم کہہ رہے ہو سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ پاسبل نہیں ہے. سائنسدان سے جا کے ان کو بھی یہ بتاؤ کہ ہم دعویٰ نہیں کر رہے کہ ہم زندہ کریں گے, ہم پیغام پہنچا رہے ہیں کس کا؟ جس نے ہمیں پیغمبر بنا کے بھیجا ہے. وہ کہہ رہا ہے میں کروں گا. اے اللہ, سائنسدان تو اس بات کو نہیں مانتے. سائنسدان تو کہتے ہیں پاسبل نہیں ہے. خدا کہتا ہے اس سائنسدان کو جا کے بولو اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین. کیا یہ چند سال پہلے منی کا قطرہ نہیں تھا؟ آج یہ خدا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا ہے. من یحیی العظام وہی رمیم. بھلا کون ہڈیوں کو زندہ کرے گا جب وہ بوسیدہ ہو کے گل سڑ جائیں گی؟ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ. اس سائنٹسٹ کو بتا دو وہی پیدا کرے گا جس نے تجھے ماں کے پیٹ میں منی کے قطرے سے پیدا کیا تھا. جو پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. وہ ہر طرح سے پیدا کر سکتا ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات کھوبڑی شریف میں. یہ اتنی زبردست دلیل ہے. اللہ کہتے ہیں یہ جو سائنسدان اعتراض کریں, جاپان کا سائنسدان نہیں مانتا کہ ہم دوبارہ زندہ ہوں گے. اللہ کہتے ہیں اس کو بتاؤ. وہ یہ کہتا ہے نا کون زندہ کرے گا, وہ کہتا ہے نا کون زندہ کرے گا. پیغمبر یہ تھوڑی کہہ رہے میں زندہ کروں گا. اگر میں دعویٰ کروں کہ میں زندہ کروں گا تو سائنسدانوں کو بیچ میں آنا چاہیے. وہ کہیں گے بھائی اس آدمی میں اتنی قابلیت نہیں ہے, کوئی لیب نہیں ہے, کوئی اب تک ایسا ہوا نہیں. یہ کون سا کوئی نئی سائنٹسٹ آیا ہے؟ خدا کہہ رہے کون کرے گا؟ میں کروں گا. فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا. تو یہ کہیں گے کون زندہ کر سکتا ہے؟ قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. ان سے کہہ دو جس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا. صدیوں تک لوگ اس جواب کے سامنے عاجز آ جاتے تھے, کہتے تھے اس کا ہمارے پاس کوئی جواب بولو نہیں. اب انسان نے ہٹ دھرمی کی انتہا کی, بدتمیزی کے عروج پہ پہنچ گیا. اب انسان اس نے کہا ہمیں خدا نے پیدا بولو نہیں. یہ ایسا کفر جو صدیوں پہلے پایا جاتا تھا لیکن بہت کم, اس کو کسی نے مانا ہی نہیں. مشرکین نے نہیں مانا اس کو, قوم صالح قوم عاد نے نہیں مانا. سب مانتے تھے کوئی ہے بنانے والا, کوئی ہے بنانے والا. لہذا ان سے جب کہا جاتا ہے جس نے تمہیں فرسٹ ٹائم بنا دیا, منی کے قطرے سے انسان بنا دیا, وہ دوبارہ بھی بنا سکتا ہے. یہاں کے وہ کیا ہو جاتے تھے؟ عاجز. اب صرف اتنی بات رہ گئی کہ یہ نوح علیہ السلام یا عاد علیہ السلام یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی خدا کا پیغام پہنچا رہے ہیں تو ظاہر ہے خدا جھوٹ نہیں بول سکتا. وہ کرے گا دوبارہ زندہ, وہ طاقت بھی رکھتا ہے جو ہمیں پہلی دفعہ بنا دیا دوبارہ بھی. اب صرف یہ تحقیق رہ گئی کہ یہ خدا کے پیغمبر ہیں یا نہیں ہے. تو اللہ نے ان کے معجزے دکھا کے, ان کی سیرت دکھا کے ثابت کر دیا کہ یہ کس کے سفیر ہیں؟ یہ اللہ کے سفیر ہیں. اب کیا ہوا؟ انسان نے ہٹ دھرمی کی انتہا. اب چونکہ اس کے پاس نالج بھی زیادہ آ گئی, عہدے بھی. پہلے کافر کے پاس اتنی نالج نہیں تھی ٹیکنالوجی اور سائنس کی, اب زیادہ نالج آ گئی. اب اس نے کہا جب آپ کافر سے کہو گے نا, سائنٹسٹ سے, وہ کہے گا کون دوبارہ زندہ کرے گا, تو آپ کہو گے وہی جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا. تو وہ بدتمیزی کی انتہا پہ پہنچے گا, ہٹ دھرمی کی. ایسا کفر کرے گا جس کو ماضی میں قبول نہیں کیا گیا, کافر نے بھی قبول نہیں کیا. اس نے کہا میں آٹومیٹیکلی خود سے پیدا ہوا ہوں. اور اتنا بڑا جھوٹ بول کے یونیورسٹیوں کا سلیبس بنا دیا اس کو, اور ان سائنسدانوں کو بڑے احترام سے دیکھا جانے لگا. انہیں کہا جانے لگا کہ انہوں نے انسانوں کی ایسی بڑی خدمت کی ہے کہ ایسے جیسے بچے کو کہا جائے تو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے آٹومیٹیکلی. تو یہ بچے کی خدمت ہو رہی ہے یا باپ کی توہین ہو رہی ہے؟ بولو نا. ہم ان سائنسدانوں کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. پہلے سائنس سے یہ عقدہ حل نہیں ہو رہا تھا یہ کائنات کی ابتدا کیسے ہوئی, ہم اور آپ پیدا کیسے ہوئے. گھوم پھر کے آتے تھے بھائی کوئی ہے جس نے اس کائنات کو بنایا, کوئی ہے جس نے مجھے اور آپ کو بنایا. ہم کہتے ہیں آج سائنسدانوں, ڈاروین جیسے سائنسدانوں نے یہ عقدہ حل کر دیا بھائی. انہوں نے بتا دیا کہ ایسے پیدا ہوئے ہیں, یوں ہوا پھر یوں ہوا پھر یوں ہوا پھر ہو کے وسیم بھائی, غفار بھائی, ستار بھائی وجود میں آ گئے. حالانکہ یہ ایسی انسلٹ خدا کی اس سے پہلے کبھی بھی بولو نا نہیں ہوئی. ایک باپ کہہ رہا ہے اپنے بیٹے سے میرے حقوق ہیں, میں تمہارا باپ ہوں, یہ کرو وہ کرو. آپ کہہ رہے ہو تو میرا باپ تو ہے لیکن باپ کے یہ حقوق ہوتے نہیں ہیں. پہلے یہ والا کفر تھا.
اللہ پیغمبروں کو بھیجتا کہ میرے یہ حق ہیں, لوگ کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے تو ہیں, وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اے نبی آپ ان سے پوچھو کس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا, لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, بیک زبان ہو کے کہیں گے کس نے, اللہ نے. ہندو کہے گا بھگوان نے, کوئی مختلف ناموں سے, لیکن جائیں گے کس کی طرف, گاڈ کی طرف, لیکن اس کے حقوق نہیں مان رہے. اب ایسا کفر ہوا کہ باپ کہہ رہا ہے میں باپ ہوں, میرے یہ حکام ہیں. پہلے آپ کہتے تھے آپ باپ ہیں لیکن باپ کے یہ حقوق ہے نہیں. اب آپ نے کیا کہا, میں مانتا ہی نہیں کہ آپ میرے باپ ہو, میں مانتا ہی نہیں کہ آپ میرے باپ ہو. بیٹا پھر تو پیدا کیسے ہو گیا؟ ابا میں خود بخود کروڑوں سال ایوالو ہو کے یہاں تک آیا ہوں. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ جو آپ کے ابا ہیں ان کی سمجھ میں تو آ رہی ہوگی انشاءاللہ. باپ ایسا تل ملائے گا, بولے گا بھائی ایسا کفر تو میرے ساتھ پہلے کسی نے بولو نہیں کیا. اور اس کو آپ نے باقاعدہ سلیبس کا حصہ بنا دیا کہ جن لوگوں کے بھی باپ ہیں, انگریزوں میں تو ہوتے ہیں بھی نہیں بھی ہوتے, خیر وہ تو ایک الگ چیز, جن لوگوں کے بھی باپ ہیں یونیورسٹی میں سلیبس بنا دیا کہ باپ کے حقوق کی بات تو ہم بعد میں کریں گے. ایک نئی تھیوری سامنے آئی ہے کہ لوگ بغیر باپ کے پیدا ہوتے ہیں, کوئی باپ واپ بولو نہیں ہوتا. اور ان سائنسدانوں کو عزت دینا شروع کر دی, ان کو ایوارڈ ملنا شروع ہو گئے کہ باپ لیس سوسائٹی لے کر آئے ہیں, نہ رہے گا باپ, نہ رہیں گے باپ کے حقوق. اس سے ہم تو خوش ہو جائیں گے کہ اب باپ کی ٹینشن سے ہم کیا ہو رہے ہیں, آزاد. بڑھاپے میں کھانستا, کورونا پھیلاتا, ٹی بی کے مسئلہ ہو سکتا تھا, اس کے بڑے مسائل تھے اس کے ساتھ, لہذا ہم ان سائنسدانوں کو گلے لگائیں گے. لیکن جتنے بھی بوڑھے باپ ہوں گے نا, وہ کہیں گے ان کمبختوں نے جو ہمارے ساتھ ظلم اور زیادتی کی ہے, اس سے پہلے کسی نے ایسی زیادتی نہیں کی. یہی کس کے ساتھ ظلم ہوا ہے, خدا کے ساتھ لوگوں نے ظلم کیا ہے. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو. اللہ نے کیا کہا تھا کہ جب پیغمبروں نے کہا تم دوبارہ زندہ ہوگے, لوگوں نے کہا ہی ہاتھ لما توعدون, یہ تو عقل سے بہت بعید ہے, یہ پاسبل نہیں ہے. تو پیغمبروں نے کہا عقل سے بعید جب ہوتا جب میں زندہ کرتا. زندہ کون کرے گا, اللہ. تو وہ کہتے یہ کیسے ممکن ہے, اللہ کیسے کرے گا؟ تو کہیں جیسے پہلی دفعہ اللہ نے تجھے کر دیا, پانی کے قطرے میں آنکھ, ناک, کان, دل, دماغ, جگر, گردے, پھیپھڑے, کلیجی بنایا کہ نہیں بنایا؟ اور جب پیدا ہوا ماں کی چھاتیوں میں کیا بنا دیا, دودھ پیدا کر دیا. یہ سارے کام آٹومیٹکلی پاسبل ہی نہیں ہے کہ ہو جائیں, کھربوں سال میں نہیں ہو سکتے, کھربوں سال میں نہیں ہو سکتے بھائی. مادہ اتنا ذہین کہ ایسا ایوالو ہو کے ایسا مینج کر لے اپنے آپ کو, اس سے بہتر نہیں ہے کہ مادے کو بے وقوف رہنے دو جس کے پاس دماغ نہیں ہے. مان لو کہ کوئی خدا ہے جو اس سے زیادہ ذہین ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ مادے کو آپ مان رہے ہو کہ جو کائنات تھی نا وہ اتنے سے ذرے سے دھماکے کیسے شروع ہو گئی, اس میں اتنا دماغ تھا اس مادے میں کہ وہ ہمیشہ سے بھی ہے, اور ایسا دماغ تھا اس نے اپنے آپ کو ایسا مینج کیا, ہوتے 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 یہ پوری کائنات سج گئی. اور آم کی گھٹلی میں آم کے سافٹ ویئر انسٹال ہو گئے. ادھر آم کی گھٹلی زمین میں ڈالتے ہو, پہلے پودا نکلتا ہے, پھر پودا بڑا ہوتا ہے, پھر اس میں پتے نکلتے ہیں, پھر اس میں پھول نکلتے ہیں, تتلیوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں, تتلیاں ایک پھول سے دوسرے پھول پہ بیٹھتی ہیں, نر مادہ کا ملاپ ہوتا ہے. تتلی کے باپ کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ میں آم پیدا کر کے خدمت کر رہی ہوں, وہ تو اپنے پھول کا رس چوسنے کے چکر میں آئی ہوتی ہے. شہد کی مکھیاں سارے اپنے اپنے کام کر رہی ہیں, فطرت اس سے کوئی اور نتیجہ اخذ کر رہی ہے, نکال رہی ہے. ان کو نہیں پتا ہوتا اس سے آم پیدا ہوگا, خربوزہ پیدا ہوگا. تو اپنے تتلی کو تھوڑی, تتلی کے پاس یہ نالج ہی نہیں ہے. یہ تو ہمیں اب جا کے سائنس پڑھ کے پتا چلا جی ایسا ہو رہا ہے. یہ جو کیڑے مکوڑے گھوم رہے ہوتے ہیں درختوں پہ, یہ کام کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں آم پیدا ہوا. پھر اس آم, سینکڑوں آم پیدا ہوئے, ہر آم کو کھولا, وہی گٹلی جو آپ نے زمین میں دفن کی تھی. یہ ایک سائیکل لاکھوں سالوں سے چل رہا ہے. آم کی گٹلی میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہو جائیں کہ اس کو زمین میں دفن کر رہے اور ہزاروں آم پیدا کر دے, پھر ان ہزاروں گٹلیوں کو زمین میں دفن کرو, ہزاروں آم. دو گراریوں کا سائیکل جب ایک, جو گراریاں ایک ساتھ لگائی جاتی ہے نا کہ ایک کے گھومنے سے دوسری گھومے, ایسا اتفاق ہم نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا کہ دو گراریاں خود سے کہ یہاں گھومے تو پھر پہیا گھومے, اور پہیا پیڈل گھومے, پیڈل گھومے سے پہیا گھومے, اور آپ آگے سفر کرنا شروع کر دیں. ایک سائیکل ایسے مینجمنٹ کے ساتھ کھربوں سال میں وجود میں نہیں آئی ہے. آم کی گٹلی میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہو جانا, خربوزے کے بیج میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہو جانا کہ زمین میں ڈال کے پھر وہ بیلیں, اور ہر پروسیس دوسرے سے الگ ہے. لگتا نہیں ہے کہ اب اس سے خربوزہ پیدا ہوگا,
तभी तो कुरान देखो ना, कुरान क्या कहता है, या अय्युहन्नास इन कुंतुम फी रैबिम मिनल बास, ए लोगो तुम साइंसदानों की बातों में मत आओ, तुम्हें यकीन नहीं आता ना मैं दोबारा कैसे जिंदा करूंगा, देखो मां के पेट में कैसे मैंने तुम्हें बनाया। हर प्रोसेस दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। फइन्ना खलकनाकुम मिन नुत्फा, पहले नुत्फा मनी का कतरा था जो मां के रहम में गया, सुम्मा मिन मुज़गा, सुम्मा का लफ्ज ये बता रहा है कि दूसरा काम पहले से ज्यादा अजीब हो रहा है। उस मनी के कतरे को मैं गोश्त के लूथड़े में तब्दील कर देता हूं। ये इवॉल्व नहीं हो रहा मेरे भाई, ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुए हुए हैं, इसलिए ऐसा काम हो रहा है। हो तो रहा है इवॉल्व, लेकिन ये इवॉल्व खुद ब खुद नहीं है, ऐसा इत्तेफाक खुद ब खुद नहीं होता। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं तो इत्तेफाक होते हैं। आम की गुठली जमीन में डालो, दरख्त निकलेगा, दरख्त के बाद बड़ा होगा, फिर फूल निकलेंगे, फिर उस पे तितलियां आके बैठेंगी, फिर नरमादा फूलों का मिलाप होगा और फिर उससे आम पैदा होगा, उसके अंदर फिर गुठली होगी। है ये इत्तेफाक, लेकिन ये इत्तेफाक खुद ब खुद नहीं है। गुठली में ऐसा इत्तेफाक के सॉफ्टवेयर डाले किसने है? ये सवाल हमारा ये नहीं है कि ये सब एक प्रोसेस के तहत हो रहा है, इसकी सब कुछ लॉजिक है। सवाल पैदा होती है लॉजिक पैदा करने वाला कौन है? ऐसी लॉजिक खुद नहीं पैदा हो सकती कि गुठली में ऐसे सॉफ्ट, देखो लॉजिक तो ये भी है, एन का बटन दबाओ कंप्यूटर में सामने क्या लिखकर आएगा? एन लिखकर आएगा। इसकी भी एक लॉजिक है। क्या ये ऑटोमेटिकली हो सकता है? या कोई होगा जिसने ये लॉजिक और जिसने ये सॉफ्टवेयर इसमें डाले हैं, बनाए भी हैं और डाले भी हैं इसमें? नहीं आ रही मेरा ख्याल है खोपड़ी शरीफ में बात, नहीं तो आ जाएगी मेरे भाई। मरोगे तो आपके, मेरे और आपके अच्छों को भी समझ में आ जाएगी। अल्लाह ने जो कहा ना सूरह अल-हक़्क़ में, वइन्नहु लहसरतुन अलल काफिरीन, इसका यही मतलब है कि आज समझ में नहीं आ रही, जब मरोगे अल्लाह दोबारा जिंदा करेगा, तुम्हारे अच्छों को भी समझ में आ जाएगी, डार्विन को भी समझ में आ जाएगी। ये समझता नहीं है ना बात को, जब नहीं पढ़ेगा रात को तो नहीं समझेगा बात को, और जो तू पढ़ रहा है रात को तो उससे तो वैसे भी नहीं समझेगा बात को। पढ़ तू डार्विन को रहा है तो कहां से समझेगा बात को? समझता है बात को? ये वाली बात जो नहीं बात है, पुरानी वाली को तकरार नहीं कर रहा मैं। अब कुरान क्या कहता है, या अय्युहन्नास इन कुंतुम फी रैबिम मिनल बास। क्या मजे की आयत है यार। जब मैंने पहली दफा ये आयत पढ़ी ना, मैं हिल गया था अंदर से। मैंने कहा अल्लाह तेरा अंदाज क्या है? अल्लाह मियां कभी अंदाज बड़ा निराला है। ए लोगो, सारे इंसानों को अल्लाह ने खिताब किया, इन कुंतुम फी रैबिम मिनल बास, अगर तुम्हें शक है दोबारा कैसे रिपेयरिंग होगी, कैसे बनेंगे, फइन्ना, तो हम बनाएंगे भाई, ऐसे बनाएंगे जैसे पहली दफा बनाया। खुद ब खुद नहीं बने, इवॉल्व नहीं हुआ है ये। हम करोड़ों साल में बन के नहीं है, 9 महीने में बन के अल्लाह ने मां के पेट में बना के निकाले हमको। समझते हो बात को? इस 9 महीने का जवाब चाहिए हमें। करोड़ों अरबों साल की तरफ लेके जा रहे हैं। मैं एक्चुअली एक सेल बना था, एक्चुअली फिर वो 2 सेल, फिर एक्चुअली 3 सेल, फिर उससे पौधे बन गए, कुछ ऊंट बन गया, उससे घोड़ा बन गया, बंदर बन गया, फिर वही बंदर की दुम आहिस्ता आहिस्ता मार्केट से शार्ट होके वसीम भाई बन गए। ये फजूल बातें किसी और के सामने करो। मैं साइंसदानों से पूछ रहा हूं, पानी के कतरे में एक मनी का कतरा मां के रहम में जाता है, सिर्फ 9 महीने में ऐसे सॉफ्टवेयर उस मनी के कतरे में ऑटोमेटिकली कैसे इंस्टॉल हो गए? 9 महीने में पूरा इंसान बन के निकल आता है। इसका जवाब चाहिए हमें। ये खुद ब खुद नहीं हो सकता। कुरान के अल्फाज देखो, और ये सिर्फ कुरान में नहीं है, तौरात में भी है, इंजील में भी है, जितनी आसमानी किताबें हैं सबका यही स्टाइल है। क्यों? ये मौजू पैगंबरों का है जो खुदा के सफीर हैं, ये साइंसदानों का मौजू नहीं है। किसी फिजिक्स केमिस्ट्री की किताब में, मेडिकल साइंस की किताब में ये नहीं लिखा होगा कि खुदा इस तरीके से इंसानों को बनाता है, जो इस तरह बनाता है दोबारा भी बना सकता है। ये साइंस का टॉपिक नहीं है। लिहाजा पैगंबर साइंस को नहीं छेड़ते, वो जो उनका टॉपिक है उसको फोकस करते हैं। तो पैगंबरों ने कहा तुम हम पे 3 एतराज कर रहे हो कि पैसा नहीं है, तो पैसा ना होने का एतराज उससे किया जाता है जिसको कारोबार में शरीक कर रहे हो आप। क्या हो गया भाई? मैं आता हूं कि यार मैं आपके साथ बिजनेस करना चाहता हूं, पार्टनरशिप पे। आप कहोगे आपके पास पैसा नहीं है, माकूल एतराज है। मैं कहूं भाई मैं आपके रिश्ता करना चाहता हूं, आप कहो आपके पास पैसा, मैं कर नहीं रहा, ये वैसे ही मजाक कर रहा हूं। लोग समझते हैं सच्ची मुच्ची में कहीं 5वीं के चक्कर में तो नहीं है कहीं। मिसाल दे रहा हूं, आप कहोगे भाई आपके पास पैसा नहीं, हमारी बेटी पैसे वाली है। मैं लम्स यूनिवर्सिटी में जाता हूं कि जी मैंने यहां केमिस्ट्री पढ़ानी है, वो कहेंगे आपके पास केमिस्ट्री की नॉलेज नहीं है, बजाय एतराज बनता है। मैं जाता हूं, मैं बोलता हूं भाई ये चोर को पकड़ के मैं इसका हाथ काटूंगा, लोग कहेंगे आपके पास ओहदा नहीं है, आप इंप्लीमेंट नहीं कर सकते कानून की, आप कोई थाने के कोई SHO साहब नहीं है।